بیان حضرت اقدس مولانا عبد الرشید صاحب المظاہری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی۔ عنوان ہے انعام کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے فائدے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، بہت بڑا انعام ہمارے پاس ہے۔ انعام کی قدر کرتے ہوئے اس زندگی کو دنیا میں بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ آخرت کا آنا یقینی ہے، اس لیے اہل ایمان کے اعمال میں اور غیر اہل ایمان کے اعمال میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان والا دنیا اور آخرت دونوں کے حالات کو سوچ کے قدم اٹھاتا ہے، کسی عمل کا اقدام کرتا ہے، اور غیر اہل ایمان جو ہوتا ہے وہ صرف دنیا پہ نگاہ رکھتا ہے، دنیا کا نفع دیکھتا ہے۔ اور جس کام میں اس کو دنیا کا نفع ہوتا نظر آتا ہے، اس کام میں جی جان سے لگ اور لپٹ جاتا ہے۔ اور دنیا کے حاصل کرنے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی کا حق مارے گا، کسی کو ایذا پہنچے گی، حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ اور ایمان والا جو ہے وہ قدم قدم پہ پھونک پھونک کر چلے گا۔ جو قدم اٹھائے گا سوچے گا کل کی آخرت کا اس میں نفع ہے کہ نہیں ہے، اور دنیا کا کیا نفع، آخرت کا کیا نفع ہے۔ اگر آخرت کے نفع کے ساتھ دنیا کا نفع حاصل ہوتا ہے تو کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، لیکن اگر آخرت کے نفع کے ساتھ
دنیا کا نقصان ہو رہا ہوگا تو آخرت کے نفع کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کے نفع کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اور جس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کفار قریش انکار کرتے تھے اور کہتے تھے جو کہہ رہے ہیں یہ کچھ صحیح نہیں ہے، آخرت و آخرت کوئی چیز نہیں ہے، اور آگے کبھی کبھی اتنا بڑھ کے کہتے تھے اگر آخرت کوئی چیز ہوئی اور جنت کی جو نعمتیں اور جنت کا بیان کیا جاتا ہے وہ وجود میں آیا تو یہ پھٹے پرانے لوگ جنہیں دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی نہیں ہے یہ تھوڑے جنت پائیں گے، جنت تو ہمیں ملے گی، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے برتنے کا تو انہیں سلیقہ ہی نہیں۔ یہ آخر درجے میں کہا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخرت کی بات کرتے تھے، معاد کی بات کرتے تھے، جنت و جہنم کی بات کرتے تھے، صراط کی بات کرتے تھے، حساب کتاب میزان کی بات کرتے تھے، تو ان تمام باتوں میں انہیں یقین نہیں تھا، سمجھتے تھے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، کہتے تھے دماغ خراب ہو گیا ہے اس لیے اٹانگ پٹانگ بول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مجنون کہا۔ مجنون کہنے کا خلاصہ یہی ہے کہ دماغ صحیح نہیں ہے، اس واسطے دماغ کی خرابی کی یہ ساری بول ہے، لیکن حقیقت میں دماغ ان کا خراب تھا۔ دماغ ان کا صحیح نہیں تھا، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو چونکہ داعی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، نبوت و رسالت کا کام دے کر کے بھیجا گیا تھا، اور نبی کا دل بہت مضبوط اور قوی ہوتا ہے، اور نبی کے اندر جو صفات ہوتی ہیں بہت اعلیٰ درجے کی اور امتیازی درجے کی ہوا کرتی ہیں، اس واسطے جب نبی آئے تو نبی رحمت بن کر کے آئے۔ موقع موقع پر جہاں وہ پریشان کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نبی رحمت تھے، اس واسطے ان کے حق میں دعائیں کرتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور یہ صفت تمام انبیاء کرام کے اندر تھی، تمام رسولوں کے اندر تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ البتہ یہ تمام صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ اخلاق حمیدہ کے اس مقام پہ فائز تھے جہاں اخلاق حمیدہ کا آخری درجہ ہے۔ اخلاق کا جو آخری درجہ ہے آپ اس درجے پر فائز تھے، باقی تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسول جو ہے اخلاق میں فاضل تھے، اخلاق میں اونچے تھے، اور بہت اونچے تھے، بہت اونچے تھے۔ ہم کسی نبی کے خلق کا اور اس کے مقام کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دیا ہے۔ صاحب فضیلت ہر ایک ہے، نقص والا کوئی نہیں، کمی والا کوئی نہیں ہے، مقام در مقام، مقام در مقام جو ہے یہ اونچے چلے جا رہے ہیں۔ نفضل بعضهم علی بعض جگر ارشاد ہے، قد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعض انبیاء علیہ السلام کو ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام پہ فضیلت دیا ہے اور فوق کا ان کو مقام دیا ہے۔ تو نبی جب یہ صفات لے کر کے آتا ہے تو دھڑا دھڑ جو ہے
سب کو گولیاں نہیں مارتا بد دعا کر کے، سب کی موت نہیں چاہتا، ہلاکت نہیں چاہتا، عذاب نہیں چاہتا، بربادی کسی کی نہیں چاہتا۔ نبی بد دعا نہیں کیا کرتا، نبی بد دعا نہیں کیا کرتا، نبی نیک دعا کیا کرتا ہے، اچھی دعا کرتا ہے۔ نبی قوم کی تباہی و ہلاکت نہیں چاہتا ہے، نبی قوم کی آبادی اور نبی قوم کی ترقی چاہتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو بہت زبردست بد دعا کیا، نوح علیہ السلام نے بہت زبردست بد دعا کیا ہے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ ان میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، خدا پاک نے ان کی قسمت میں شومی برائی لکھ دیا ہے۔ اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اگر یہ باقی رہ گئے تو جیسے یہ رہیں گے ویسی فضا قائم کریں گے اور ویسے ہی افراد ان سے تیار ہوں گے۔ اللہ تعالی نے اعلان کیا لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، آپ کی قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس، اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تب نوح علیہ السلام نے بد دعا کیا تھا۔ کیوں؟ اگر رہیں گے تو فساد برپا کریں گے، برائیاں پیدا کریں گے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو کفر بہت بڑھ گیا تھا، شرک بہت بڑھ گیا تھا، اور عالمی انداز پہ جو ہے کفر شرک جو ہے چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن ایک عذاب آیا ہے طوفان نوح کا، تو ساری دنیا سے کافر ایک ایک کر کے جو ہے ختم کر دیے گئے، کوئی باقی نہیں رہا، کوئی نہیں باقی رہا۔ اسی طوفان نوح میں کعبہ مقدسہ بھی کی دیواریں بھی غائب ہوئیں، اور چونکہ نشیب میں تھا اسے بنیاد بھی کیا ہوئی، سب پٹ پٹا گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد پہ دوبارہ رکھی اور جبرائیل امین نے آ کے جگہ بتائی۔ نبی بہت کشادہ دل ہوا کرتا ہے، رسول علیہ السلام بہت کشادہ دل ہوا کرتے ہیں، نبی ہر ایک کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے، رسول ہر ایک کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو نبی علیہ السلام کی صفات، جو ولایت کی صفات تھیں، وہ صفات منتقل ہوئیں اولیاء اللہ کی طرف۔ نبی ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، ولی تو نبی نہیں ہو سکتا، ولی نبی نہیں ہے، اور انبیاء السلام کو مقام ولایت اعلیٰ درجے کا حاصل ہے۔ وہ صفات جو ولایت کی نبی علیہ السلام کے اندر تھیں، اور وہ صفات اخلاق حمیدہ جو قوم کے ساتھ برتنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں، وہ امت کے اندر جو ہے پھیلی، علماء میں، عوام میں، سب سے زیادہ آپ کے صحابہ کرام میں، پھر تابعین میں، تبع تابعین میں، محدثین میں، فقہا میں وہ چیز آتی چلی گئی۔ اس لیے ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے یہ صفت اختیار کیا، وہ کشادہ دل رہے۔ اب اگر کسی اللہ کے ولی، عالم دین، اللہ کے پہچاننے والے کے سامنے آپ پہنچ کر کے کسی کی برائی کریں، ہم پہنچ کر کے کسی کی برائی چاہے اور چاہے کہ یہ اس پہ خفا ہو جائیں،
دربار سے بھگا دیں، اس کو عالم کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر کے ہاں شکایت کرنے والے بہت ڈانٹے جاتے تھے، اسے اس شکایت کے ذریعے سے ایک انسان کو اللہ کے ولی سے دور کیا جانا چاہ رہا ہے۔ اور اللہ کے اولیاء کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دور نہ ہو، ہر ایک قریب ہو۔ نبی کی سنت پہ آئے تو نبی کی سنت کے طریقے سے ہی آئے گا، نبی کے انداز ہی سے آئے گا۔ اسی لیے اولیاء اور علماء بزرگان دین کی نگاہ ہر ایک پہ مساویانہ ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ تعلق و محبت کا انداز ہوا کرتا ہے۔ کسے باشد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ جس سے بات کرتے تھے اور جو آپ سے ملتا وہ سمجھتا کہ ہم کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موقع پہ جو ہے صحابہ پوچھ پڑے بعض صحابہ کہ آپ کو نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے ترتیب بتا دیا، ابوبکر ہیں، عمر ہیں، فلاں ہیں تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، یا ابن عباس نے آپ نے اپنے چچا کو یا چچا کے بیٹے کو تو بہت بعد میں رکھا، جب ترتیب پوچھی تو آپ نے ترتیب بتا دیا۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا روب بہت زیادہ تھا، میل ہو جاتا تھا، اس لوگ مرعوب ہوتے تھے، لیکن جب کوئی آدمی قریب میں بیٹھ کر کے بات کرتا تھا تو سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ پیار محبت مجھ سے ہے، سب سے زیادہ تعلق مجھ سے ہے۔ وہی صفت جو ہے اولیاء اللہ کے اندر منتقل ہوتی ہے، جو اس صفت میں جتنا کمال پہ ہوتا ہے اس کا فیض اسی لحاظ سے کیا ہوتا ہے، پھیلتا اور شائع ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو نبی کی سنت پہ نہیں ہے، اور اس کی ولایت جو ہے شبہ میں ہے، خطرے میں ہے۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ برتاؤ یکساں کا برتاؤ کیا مطلب ہے؟ تعلق و محبت اور رشد و ہدایت کے ساتھ جو ہے ہر ایک کو متصف کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اصل تو ہدایت اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کو سب پہ استعمال کرے مکمل طور پر۔ لیکن حالات کے لحاظ سے کسی سے مسکرا کے بات کرے گا اور کسی سے خفا ہو کے بات کرے گا، کسی سے مسکرا کے بات کرنے میں اس سے قرب ہوگا، بھئی ایسی بات کی ہم تو سمجھتے نہیں تھے، اور کوئی جری ہو رہا ہے گناہ پہ، اس سے ناراض ہو کر کے خفگی ظاہر کر کے جو ہے اس کو قریب کرنا ہوگا۔ صاحب روزانہ تو بڑے اتفاق سے ملتے تھے، آج ناراض کیوں ہے؟ آج کیوں ناراض ہیں؟ تو سوچے۔ سب سے پہلے ہم کیا سوچتے؟ لگتا کسی نے کوئی شکایت کیا ہے، نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے لگتا ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی معصیت ہوئی ہے، کوئی معصیت ہوئی ہے۔ معصیت ہم سمجھتے ہیں صرف زنا کا نام ہے، معصیت سمجھتے ہیں چوری ڈکیتی کا نام ہے۔ اللہ کے نظر سے گرنے والا کوئی کام ہم کر رہے ہیں تو ہم معصیت میں شامل ہیں، اور گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، کہاں صغیرہ کہاں کبیرہ۔ اللہ کی ذات کی نسبت پہ ہر گناہ بڑا ہے، باقی ان گناہوں میں درجات ہیں، ان درجات کے لحاظ سے صغائر و کبائر کا فرق کیا جاتا ہے، اور بعض بہت خطرناک ہیں اور بعض بہت معمولی ہیں، اس لحاظ سے فرق ہوتا ہے، اس لحاظ سے فرق کہتے قبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع فرمایا تھا، وہاں سجاد صاحب نے نقل کیا تھا، چھوٹی نہ جنی ہو ظلم کہ نہیں پہ،
یعنی کسی گناہ کو معمولی میں سمجھنا بڑا خطرہ ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا، اور آدمی آہستہ 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 کیا ہے، چھوٹا گناہ کرے گا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اور پھر جری ہو جائے گا، ہے نا؟ ہاں، پہلے بیڑی کی ایک دو پھونک لے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر پھونکنا شروع کرے بنڈل کا بنڈل۔ پہلے ایک دو پھونک لیتا ہے اور پھر بنڈل بازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی، اپنے بڑوں سے، اللہ والوں سے، اولیاء سے، علماء سے تعلق رکھو۔ کسی عالم کی برائی کو اپنے لیے وبال جان سمجھیے، وہ کیسا ہم نہیں جانتے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ عالم دین ہے، اگر وہ خادم دین ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہے اور لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں، تو ہمیں مجال نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی برائی کا لفظ اور زبان درازی کریں۔ اشرف حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت سخت تاکید اس کی ہوتی تھی، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، کہ کسی عالم کی کوئی برائی نہ کرے، کسی عالم کی کوئی برائی نہ کرے۔ باقی ہمارا جس سے نفع متعلق ہے، ہم تو اس سے کیا کریں گے، ملیں گے، ہم اس سے۔ اسی لیے مسائل میں بھی کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا ہے، مسائل اس سے پوچھے جاتے ہیں، یہاں وہاں 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 نہیں۔ آج کل کے لحاظ سے ایک مسئلہ گاؤں میں جو ہے پیش آیا تو ایک سوال مرتب کیا گیا اور 10 فوٹو کاپی کرا کر کے 10 مدرسوں بھیج کر کے 10 کا وقت ضائع کیا۔ اگر ایک جگہ بھیج دیتے، وہاں سے مسئلہ معلوم کر لیتے تو وہی مسئلہ، وہی کتاب کا حوالہ۔ ہاں، نہیں اطمینان ہوتا، کوئی عالم اس پہ قضا کرتا تو کوئی اور پوچھتے، مگر بس سب فاضل بیٹھے ہیں کیا؟ جس سے آپ کو اطمینان ہو اس سے پوچھ لیجیے، جس پہ اعتماد ہو اس کے پاس جائیے۔ اسی طریقے سے خاص کر صوفیہ کے طریق میں اور سخت پابندی ہے، یکدر گیر محکم گیر، یکدر گیر محکم گیر۔ ایک جو ہے در پکڑ لو اور اسے خوب مضبوط پکڑ لو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ نہیں۔ کسی نے کہا تھا کسی زمانے میں، پیر من خصص اعتقاد من بسس، میرا پیر انتہائی گھٹیا ہے، خس و خاشاک ہے، لیکن مجھے اعتقاد ہے خدا مجھے دے گا۔ میں نے اسی پیچھے پہلے غالب رمضان میں واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو۔ پیر بن کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد مریدین آنے لگے۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ مریدوں نے سوچا کہ کہاں تک پہنچے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں تک پہنچے، تو کہا کہ لگتا بہت آگے پہنچ گئے ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ایک روز کسی نے حضرت سے سوال ہی کر لیا، حضرت ہم لوگوں نے بہت پتہ لگانا چاہا، آپ کا مقام مل نہیں رہا، حضرت آپ ہیں کس مقام کے؟ تو رونے لگا وہ شخص اور کہنے لگا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم نے تو مکاری کیا تھا، لیکن تم صدق نیت کے ساتھ آئے تھے، اسے اللہ نے تمہیں مقامات پہنچایا، تو اللہ اس کو مقام دیا۔ صدق نیت، اخلاص۔ ارے حضرت فلاں صاحب، اب کہاں حاجی امداد اللہ، اور کہاں مولانا شفیع تھانوی، اور کہاں شیخ شاہ عبد الرحیم رائے پوری، اور کہاں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری، اور مرزا مظہر جان جانا، اور فلاں فلاں فلاں، کہاں ہے نا؟ اب رابعہ بصریہ اب نہیں ملے گی، تو نے کہا ہے بند کر دو۔
تم رابعہ بصریہ تلاش کرو گے تو پاؤ گے؟ رابعہ بصریہ اخلاق والے آج مل جائیں گے، رابعہ بصریہ نہیں ملیں گی۔ کسی نے اس موقع کے واسطے کہا تھا صاحب یہ بڑے بڑے چلے گئے، کہاں ملنے والے ہیں؟ کیا مطلب؟ اب کون ہے؟ اب کون ہے؟ تو پہلے بے کھاد کا گیہوں ہوتا تھا، اب کھاد والا مت کھاؤ، مرو گے کہ جیو گے۔ پہلے بے انجیکشن کی سبزی ملتی تھی، اب انجیکشن والی مل رہی ہے، مت کھاؤ تو بیکار ہے۔ چلو بھائی جیسی کیسی کھاؤ، پیٹ پالو، چلے گا۔ کسی نے کہا تھا روباہ بہ الشیر مردہ، روباہ مردہ بہ روباہ زندہ بہ الشیر مردہ، روباہ زندہ بہ الشیر مردہ۔ شیر تو جنگل کا راجا ہوتا ہے اور تمام جنگلی جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر سمجھا جاتا ہے، اور لومڑی تو مکار مشہور ہے نا۔ لیکن شیر مرا ہوا ہے تو اس کی ساری شیری ختم ہو گئی، اور ایک زندہ لومڑی ہی موجود ہے تو وہی جنگل کی راجا ہے، جنگل میں اسی کا نظام چلے گا۔ آج مسلمان مردہ ہو رہا، اتحاد اتفاق پہ آ ہی نہیں رہے، سب پہ مردنی چھائی ہے، تو پھر ہر جگہ جو ہے رسوائی ذلت ہو رہی ہے۔ کسی کو اپنا بڑا اپنا پیشوا بنانے کے واسطے تیار ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایک شیخ سے بیعت ہو گیا تو سارے مشائخ جو ہے وہ لات کے نیچے پیر کے نیچے اپنے شیخ کو آسمان پہ چڑھائے گا۔ یہ تو ٹھیک، عقیدت رکھو، محبت رکھو، بڑا سمجھو، لیکن دوسروں کی ذلت و رسوائی جو تمہارے سامنے ہے یہ تمہیں اپنے شیخ سے بھی صحیح نفع حاصل کرنے نہیں دے گی۔ تمہارا حصہ یہاں ہے، لیکن جیسے جتنے مدارس ہیں سب میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، سب میں حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ سارے اساتذہ ہیں اور دین کے داعی، دین کے مبلغ ہیں، لیکن تمہیں تو اپنے استاد سے مطلب ہے، تمہیں اپنے استاد مطلب ہے، اس سے پڑھ لو۔ ایک آدمی کو بخاری پڑھا تو بخاری رہا نا، ایک آدمی 500 1000 کو پڑھا رہا بخاری۔ تمہارا حصہ اس کے پاس ہے، ان کا حصہ وہاں ہے۔ اس لیے یہ طریق جو ہے بہت خراب ہے، اور انتہائی خراب قسم کے وہ لوگ ہیں جو کسی ایک شیخ کے مجلس میں رہ کر کے دوسرے مشائخ کی برائیاں اور ان کے مریدین کو ان کی نگاہ میں گرانے کی صحیح کرتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، تقویٰ نہیں ان کے اندر ہے، للہیت نہیں ہے، نہیں۔ اس لیے میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اپنے کو ہوشیار کر رہا ہوں، ایسا نہ کیجیے گا۔ سب کام کرنے والے ہیں، جتنے کام کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اللہ کا کام، اللہ والے اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ مولانا ابا حسن رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کسی کی شکایت کیا، جیسا وہاں ایک مدرسہ تھا، فلاں صاحب نے ایک دوسرا مدرسہ قائم کر دیا، سوچا حضرت خفا ہو جائیں گے ان کے اوپر۔ مولانا صاحب فرمایا کہ واہ بھائی، آپ کا کام تو ہلکا ہو گیا، آپ کا کام تو آسان ہو گیا، اس نے آپ کا کام بانٹ لیا، اب کچھ کام وہ کرے گا، کچھ کام آپ کیجیے، آپ کا کام ہلکا ہو گیا۔ یہ ہے تعبیر بڑوں کی۔
یہ بڑے کی تعبیر ہے کہ آپ کا کام ہلکا ہو گیا، آپ کو پریشانی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بہت پابندی کی جاتی ہے، زبان پہ پابندی لگائی جاتی ہے، زبان کو پابند کیا جاتا ہے، کسی کی بدگوئی نہ کرو، ہے نا؟ اسی لیے آتا ہے من صمت نجا، من صمت نجا۔ سمتا کا مطلب یہ نہیں تھا قرآن نہیں پڑھتا، نفیس بات ذکر نہیں کرتا، وعظ تقریر نہیں کرتا، بخاری درس نہیں دیتا۔ من سمتا کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری درس مت دو، وعظ مت کہو، تقریر مت کرو، نہیں، غلط باتوں سے، نقصان دہ باتوں سے، ہم کو جو چیزیں گرانے والی ہیں ان سے زبان کو کیا کیا، محفوظ کر لیا تو بچ گیا، یہ بچ گیا، یہ محفوظ ہو گیا، اس کا کام جو ہے ٹھیک چل رہا۔ اس لیے خبردار، میں تو خاص اپنے لوگ کہتا ہوں کہ خبردار کسی اللہ کے ولی بزرگ کی برائی کو اپنا مشغلہ مت بنانا، ایک دم خاموش ہو جاؤ، خاموش، کنارے۔ یہ فتن کا زمانہ ہے، اور شیطان جو ہے جتنا زیادہ ترقی کسی کی دیکھتا ہے ایمانیات کے اندر، عقائد اور اعمال اخلاص کے اندر، اتنی ہی زیادہ جو ہے مضبوطی سے کام کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ مضبوطی سے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں اپنے کو لگایا تو شیطان برے برے ہٹتا چلا جائے گا۔ شیطان کس پہ مسلط ہوتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جس کا ذکر کر رہے وہ رحمان ہے، تمہارے اوپر مہربان ہے، شفیق ہے، تمہارا سب سے بڑا کرم فرما ہے، وہ اس کے ذکر سے اعراض کرو گے تو پھر شیطان مسلط ہو جائے گا۔ نقید لہو شیطانہ، اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے ذکر سے اعراض کرو گے تو ہم تم پہ شیطان مسلط کر دیں گے، فَوَلَوْ قَرِينَ، اور پھر شیطان کے دوست بن گئے تو شیطان جہنم میں جائے گا، تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ شیطان کا حربہ کیا ہے؟ شیطان سے بچنے کا حربہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، یہ شیطان سے بچنے کا حربہ ہے۔ اس لیے جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ صاحب گلی کوچوں میں اللہ کا ذکر کرتے چلو تاکہ شیطان کی طاقت کمزور ہو، اور تمہارے رحمان کی طاقت تو قوی ہے ہی ہے۔ تمہارے اندر جو رحمان کی طرف توجہ آتی ہے اور تمہیں ذکر اذکار سے جو قوت ملنے والی ہے وہ قوت رحمانی ہے، وہ قوی ہو۔ اس کو قوی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ذکر اذکار میں لگاؤ۔ رحمان کی قوت تو قوی ہے ہی ہے، تمہارے قوی کرنے سے ہوگی؟ تمہارا ذکر کرنے سے ہوگی؟ نہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب شیطان سے اعراض کرو ذکر کے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر قوت پیدا فرمائیں گے، تمہارے دل کو مضبوط کریں گے۔ اس لیے ذکر کو لازم ہے زندگی بنانا چاہیے، چاہے وہ بخاری پڑھنے پڑھانے والا ہو اور چاہے قرآن کا بہت زیادہ درس دینے والا ہو۔ قرآن بھی تو ذکر ہے، لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں جو ترتیب سے چلتے ہیں، ان کے کچھ خواص ہیں جو دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، کی پابندی کرنا چاہیے۔ شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مولا یوسف مطالعہ جو لندن میں بہت بڑے عالم ہیں، گجرات کے ہیں اور بخاری پڑھاتے ہیں، ان کے بھائی مولانا عبدالرحیم مطالعہ تھے جو زامبیا میں بخاری درس دیتے تھے، ان کا درس اور مولانا زکریا صاحب درس ملا کر کے سراج القائم نام سے ابھی ہو رہا ہے۔ دونوں بھائیوں کے مکاتیب جو ہے 2-3 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں شیخ کے، بہت اچھے
کاغذ میں اور بہت سستے دام پہ محتاط صاحب کا ملتا ہے، بہت سستے دام پہ، تصور کے خلاف مل رہا ہے، ان کا جو دام لگ گیا لگ گیا۔ لکھا تو دیکھو تمہارے ذمے جو کام ہے نظامت کا فلاں فلاں، اس کے ساتھ جو ہے ذکر اذکار سے غافل مت ہونا، ذکر اذکار سے غافل مت ہونا۔ میں نے اس مضمون کو اس مناسبت سے اٹھایا ہے کہ ابھی آپ نے ماہ مبارک میں ذکر کیا ہے، تلاوت کیا ہے، بڑی پابندیاں کیا ہے، اور اعضاء و جوارح کی مسجد بیٹھ کر کے حفاظت کیا ہے، یا اپنے گھروں پر رہ کے حفاظت کیا ہے، تو اس کو یہیں ختم مت کر دو، خلاص نہ ہو جائے، آگے ترقی دیجیے، آگے ترقی دیجیے۔ ذکر جو ہے وہ آہستہ 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 قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات والا کا استحضار کرا دیتی، استحضار ہو جاتا ہے۔ جب صفت استحضار حاصل ہو گئی اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ شیطان تو حملہ کرے گا کسی موقع پر۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان نے کہا تھا بڑا لمبا پلان، بڑی لمبی پلان ہے، اس میں شیطان جب ہارا تو اس نے کہا کہ آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، یہ آخری لنگی تھی، آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ تو فرماتے ہیں میں کیا، میرا علم کیا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ ہم پوچھتے صاحب کیا خیریت ہے؟ کہاں مولوی صاحب تھوڑی دعا ہے، پتہ نہیں مولوی صاحب نے دعا کیا نہیں کیا، لگ تو رہی ہے، مولوی صاحب کی دعا بغیر کیے لگ رہی ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ معصوم صاحب کہتے تھے یہ بھولا بھالا جملہ شیطان نے کہلوا کر کے اللہ کے حمد سے روک دیا۔ کہنا کہتے تھا الحمدللہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو اس کو نہیں کہلوا کر کے کیا کہلوا دیا؟ آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے۔ اور حضرت بھی خوش ہو گئے، ماشاءاللہ ہمارا بڑا پکا ہے، بہت پکا مرید ہے، اور وہ بھی خوش ہو گیا تو میں نے بہت اونچا جملہ استعمال کر لیا۔ ہاں سجاد صاحب بہت خفا ہوتے تھے، کہتے تھے لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرتے رہیے گا، حضرت دعا کرتے رہیے گا، اور کوئی کام نہیں کیا؟ خالی دعائیں کام رہ گیا، آپ کا دعا کرتا ہے کوئی کام نہیں کیا؟ اور اگر کوئی کہتا حضرت خاص وقتوں میں خاص وقت میں یاد رکھیے گا، تو فرماتے ہیں ابھی وہ خاص وقت کون سا ہوا جس میں تو بھی یاد رہا؟ وہ خاص وقت کون سا ہوا جس میں تو بھی یاد ہوا؟ کتنے احباب کہا کرتے تھے حضرت تہجد دعا کیجئے گا، میں کہتا بھائی پتہ نہیں تہجد پڑھتا نہیں پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو پھر ایک صاحب مفتی صاحب کے آئے تھے ملنے کے واسطے، ان کے متعلقین گئے ہوں گے، مجھ سے مصافحہ کیا اور کہتے ہیں کہ آپ کی حضرت تہجد میں دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے گا۔ میں نے کہا آپ کو یہ کہنے کیا حاصل ہے، آپ مجھ کو پابند کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو مجھ کو پابند کرنے کا حق کس نے دیا؟ آپ بزرگوں سے رکھتے ہیں، اتنا ادب نہیں جانتے ہیں، کس طرح نہیں کہنا چاہیے؟ اب تہجد تک آپ کو یاد رکھیں تو تہجد دعا کریں۔ آپ اکابر کی کتابوں میں اگر دیکھیں گے، اوپر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی سے دعا کرانے کا خلاصہ یہ ہے حضرت دعا فرما دی، اور حضرت نے ایک دو جملہ کہہ دیا اس کو آمین نہیں کہتے، دعا کرا رہے آمین نہیں کہتے، وہی دعا ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے مجھ کو 2 دعا دیا تھا، حضور مجھ کو 3 دعا دیا تھا، اور فلاں بزرگ نے کہتا ہے فلاں بزرگ نے مجھ کو 2 دعا دیا تھا، میں اس کا نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ میں دعا کیا تو اثر کیا ہوا؟ میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے طالب علم زمانے میں پڑھ رہا تھا تو علوم میں ادھر سے آ رہے تھے، مولانا وقار صاحب بھی ساتھ تھے، مولوی ابراہیم تھے، تو میں ادھر سے جا رہا تھا، میں نے مصافحہ کیا اور کہا حضرت دعا فرما دیں، حضرت دعا فرما دیں۔
تو حضرت مفتی صاحب فرمایا اللہ علم دے، عمل دے، اخلاق دے. ایک پر اللہ علم دے، عمل دے، اخلاق دے. یہ کہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا، بس نا بھائی، بس نا بھائی، بس نا بھائی، ہو گئی دعا. علم دے، عمل دے، اخلاق دے، دعا ہو گئی. اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. اسی وقت فلاں پڑھتا ہے، فلاں بیمار ہے، اللہ شفا دے. اب کہو آمین. وہاں سے جا رہے ہیں عمرے پر، اللہ مبارک فرمائے، آمین نہیں کہیں گا. جب مسافہ کر تب کہیں جا رہا ہوں دعا کر کیجئے گا. ابھی کیا کیا تھا، ابھی جو کیا تھا. بات نقد ہر چیز میں نقد جو ہے، اور یہاں ادھار. ہر چیز نقد چاہتے ہیں، دعا ادھار چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے اکابر کا نہیں رہا ہے جو آج رائج ہے. آج جو رائج ہے. اور ایک اور طریقہ ہے ہمارے ہاں، اپنے کسی بڑے بزرگ سے جو ہے کہہ دیتے ہیں دھڑلے سے، سلام کہہ دیجئے گا فلاں سے. تمہارے بابا کا نوکر ہے کیا؟ تمہارے نوکر ہیں. کسی بڑے سے کوئی پیغام کہلوانا جو ہے بے ادبی اور گستاخی ہے. اپنے شیخ سے کوئی پیغام کسی کو کہلوانا، سلام کہلوانا بے ادبی اور گستاخی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہاں، کچھ استثناءات ہوتے ہیں، اس کی بات دوسری ہوتی ہے، الگ ہوتی، لیکن اصل وہی ہے. اصل وہی ہے. اب کوئی بیٹا اپنے باپ کہہ رہا ہے کیا والدہ سلام کہہ دیجیے گا، ماں بھی خوش ہو جائے گی، باپ بھی خوش ہو جائے گا. یہ بے ادبی نہیں ہے. یہ بے ادبی نہیں ہے. باپ کو بھی خوش کر رہا ہے اور ماں کو بھی خوش کر رہا ہے. باپ سے ماں کو یاد رکھتا ہے اور باپ جائے گا کیا کہے اس کی والدہ سے، تیرے بیٹے نے سلام کہا ہے، ماں خوش ہو جائے گی. اس طرح. اور اگر کسی نے سلام کہا فلاں سے سلام کہہ دیجیے گا، تو اس وقت میں ہم نے حامی بھر لی. حامی چھٹکی ہے سے، پر حامی نہیں ہے. حامی حمایت سے ہے، اور حامی ہاں کہہ لینا ہے، وعدہ کر لینا ہے. لوگ اس کو کتنے بڑھ کے ہاتھ لکھتے ہیں، حامی لکھتے ہیں. وہ حامی ہمارے حمایت کرنے والا، وہ حمایت سے ہے. اور حامی جو ہے ہاں کر لیا، ہاں بھر لینا، وعدہ کر لینا. یہ حامی چھوٹے ہاتھ سے ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ اب اگر کہہ دیا تو جواب سلام کہلانا پڑے گا. ہے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں نے خط لکھا. وہاں سے آنے کے بعد تو حضرت نے با حضرات کا سلام لکھا تھا. یہ لکھا تھا بشرط سہولت و یاد. یہ جملہ مجھے پسند ہے، پڑھے ہیں. بشرط سہولت و یاد سلام کرے. کبھی ایسا ہوتا کہ یاد نہیں رہتا تو کیسے کہے گا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ یاد تو ہے لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے. تو حضرت نے لکھا تھا بشرط سہولت و یاد. میرے خطوط میں کہیں رکھا ہوگا مفتی صاحب تک، اور بڑے آدمی ہیں. حضرت سے میں نے نتیجہ معلوم کرنا چاہا، اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھیجا ہے. ایسا کسی لکھوا دیں، خود سے لکھ. میرے جو نمبرات تھے سالانہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے لکھے. بھائی بہت بڑی پڑھائی، بہت بڑی پڑھائی ہے. مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا عجیب حال تھا. اپنے شاگردوں اور مریدین کی انتہائی عظمت کرتے تھے، انتہائی عظمت کرتے تھے. ایک مرتبہ دن میں 1 بجے حضرت کمرے میں پہنچا. میں سہارنپور سے پہنچا تھا. 1 بجے حضرت سے ملاقات کے واسطے گیا. چھتہ میں 1 بجے اذان ہوتی تھی. حضرت تنہا بیٹھے ہوئے تھے حجرے میں، از خود اٹھ نہیں سکتے تھے. میں نے سلام کیا تو اٹھنے لگے.
جتنا ان کے بس تھا میں نے دونوں باہوں میں ہاتھ ڈالا، اٹھا دیا۔ حالانکہ حضرت کا جسم جسم بہت لمبا تھا، اس کے لحاظ جسم تھا، جسم بہت زیادہ نہیں، لیکن لمبے آدمی کا جسم نہیں ہوتا۔ انہوں نے اٹھایا اور معانقہ جلدی سے حضرت بیٹھ گئی، دیکھ رہا ہے اٹھیں گے۔ حالانکہ مجھے چاہیے تھا یہ کہ جلدی سے معانقہ کر لیتا، وہیں اٹھنے ہی نہ دیتا، مگر اٹھ چکے تو اس کو یہی سمجھ میں آیا۔ اور ادب یہی لکھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے سے بیٹھ کر مسافہ کرو اور کھڑے سے کھڑے کھڑے مسافہ کرو، بیٹھنے والے سے بیٹھے بیٹھے معانقہ کرو اور کھڑے سے کھڑے معانقہ کرو۔ اور وہاں ثانی ہوئی مسئلہ ہی نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچا، عشاء کی نماز کے بعد وہ بیٹھتے تھے، اس کو سکون رہتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد گیا، وہاں عطار صاحب کے کمرے کے سامنے بیٹھتے تھے، جو ان کا اپنا تھا جہاں رہتے تھے، وہ سامنے کٹرا نما تھا، دکان جیسی تو بیٹھتے تھے۔ ادھر راستے کی طرف جو ہے پیر لٹکائے بیٹھے تھے۔ 3 دن اسپتال میں رہ کے واپس آئے تھے، نیچے بھی رکھا، اس پہ پیر رکھے تھے، اس سے تھا آسانی ہوتی۔ میں مجھ کو جیسے دیکھا، اب میں جلدی سے چپل نکال کے، کتنی جلدی نکلے گا، نکال کے پہنچا اور معانقہ کیا، حضرت بیٹھ جائیے۔ یہ میں اس سے سنا ہے کہ ہمارے اکابر کو اصابر کے ساتھ ایسا لگاؤ تعلق ہوتا ہے، کوئی ایک فرد کے ساتھ نہیں۔ مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب تھے۔ میں جب سہارنپور جاتا تو میں تو شیخ کے یہاں جاتا تھا، دفتر میں صرف حضرت مفتی صاحب سے ملنے کے واسطے جاتا تھا، اگر حضرت مفتی صاحب نہیں ہوتے تھے تو دفتر میں نہیں جاتا تھا۔ اور حضرت مفتی صاحب ایک چائے پلاتے تھے، کوئی دفتر اس وقت چائے نہیں پلاتا تھا۔ ایک عبدالرزاق آسامی تھا، وہ مجھے چائے پلاتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، بہت درجات سے۔ سعیدی سے میں نے کہا بھائی حضرت مجھ کو ایک چائے پلاتے تھے، کھا پی لی، میں کہا بہت اچھا۔ ایک مرتبہ عائشہ سے پہلے گیا، یہ لوگ شاید ساتھ ہی تھے، اور اسی لیے شاید پہلے گیا، اذان ہو چکی تاکہ وقت کم لگے، اس لیے خانے سے نکل کے آئے، اور پتہ نہیں کو پہچانا نہیں کیسے ہوتا ہے، میں نے بتایا فلاں، میں نے کہا حضرت ایک چائے پلاتے تھے، کہا عائشہ بعد چائے پی جائیے، میں نے کہا موقع نہیں ہے آج چائے نہیں، اس لیے وقت لگتا، دیر ہوتی، وقت بچانے کے واسطے جو ہے ان کے ہاں عشاء کے پہلی اذان کے بعد بین اذانین چلا گیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو کہتے ہیں نا، اس سے سب لوگ شامل ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، سب کہتے ہیں۔ ثم استقاموا، ربنا اللہ کہہ کے آزاد نہیں ہو گئے، رب کے احکام پہ پابند ہو گئے، استقامت علی الدین اختیار کر لیا۔ تتنزع الملائکہ، ملائکہ جو ہے وہاں بھی کیا کرا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کچھ نہیں، تمہارا بیڑا کیا پیار، اللہ تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، سے کہا جائے گا انہیں بشارت سنو یا تم خوش ہو جاؤ۔ استقامت اصل ہے، تو رمضان میں جو عمل کیا اس پہ استقامت اختیار کیجیے، اذکار جو شروع کیا اس پہ استقامت اختیار کیجیے، تلاوت پہ استقامت اختیار کیجیے، اپنے محلے پڑوس میں کسی کو 10 روپیہ 20 روپیہ دیتے ہیں کسی موقع پر، اس کو دیتے رہیے، اس کا دل خوش کرتے رہیے۔ روزانہ کچھ معمول ہے، 10-5 غربا مساکین کے واسطے نکالتے تو نکالتے رہیے، اللہ برکت دیتا، اور غریبوں کا ضرور خیال کرتے رہیے۔ یہ غریبوں سے مراد یہ مانگنے والے نہیں، واقعی جو حاجت مند ہیں، اور ایسے حاجت مند ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ لا ترون الناس الحافا، وہ بالکل
ایسے رہیں گے پتہ چلتا صاحب کیا نام کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت ہوتی ہے تو اس کا دھیان خاص کر اپنے محلے اور پڑوس اعزا اقربا احباب میں جو ہے اس کا دھیان رہے کہ کوئی پریشان حال مگر ہوگا اور اس کی پریشانی دور کر دیں گے تو وہ زبان سے کچھ کہے نہ کہے اس کا دل دعا دے گا اور خدا دیکھ رہا ہے۔ اور کبھی نام کی اور اس سے تعریف کی اس سے تذکرے کی امید نہ رکھیے گا، ورنہ للہ فی اللہ کہاں رہے گا، للہ فی اللہ نہیں رہے گا۔ ہر ایک کا اعزاز، ہر ایک کی کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنا، جتنے ہمارے احباب ہیں سب ایک سے ایک ہیں، ہم سب سے گھٹیا ہیں، ہم سب سے چھوٹے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ، تو پھر جو ہے زبان برائی میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کلما ذکر الذاکرون کلما غفر الغافلون۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ماہ مبارک کی برکات، اے اللہ جب آپ نے عطا فرمایا، اے اللہ ان برکات کو آگے بھی اے اللہ ہمارے واسطے چلائیے، جاری فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں اپنی یاد میں لگا دیجیے، اے اللہ اپنے ذکر پہ استقامت نصیب فرمائیے، اپنے حبیب کی سنتوں پر اپنے حکام پہ اے اللہ پابندی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے ہر لفظ سے ہر گناہ سے حفاظت فرمائیے، اپنوں کے دشمنی سے غیروں کی دشمنی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پوری فرمائیے، اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پوری فرمائیے، اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پوری فرمائیے، یا اللہ کسی کی دستگیر نہ فرمائیے، یا اللہ کسی کو محتاج نہ بنائیے، اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری ضروریات کو، ہم سب کی ضروریات کو فرض غیر سے پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی حاجات کو فرض غیر سے پوری فرما، ہماری تمام ضروریات فرض غیر سے پوری فرما، ہماری اولاد کو صالح بنا، اے اللہ ہمارے احباب کو صالح بنا، اے اللہ ہمارے شاگردوں کو صالح بنا، ہم سب کو صلاح اور تقوی نصیب فرما، جب تو زندگی رہے صلاح تقوی تو قائم فرمائیے، جب وقت آئے ایمان پہ اے اللہ خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے اولاد کو علم سے عمل سے اخلاق سے وابستہ فرمائیے، اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمکنار فرمائیے، اے اللہ اپنے تعلق کی نسبت نصیب فرمائیے، اپنے محبت کی نسبت عطا فرمائیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو کام اکابر نے حوالے کیا ہے اے اللہ اس کام میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ اس کام میں برکت عطا فرمائیے، کام کے افراد پیدا فرما دیجیے، یا اللہ کام کے افراد پیدا فرما دیجیے، یا اللہ کام کے افراد پیدا فرما دیجیے، اے اللہ سب کو صلاح اور تقوی نصیب فرمائیے، عطا شرور سے فتن سے حفاظت فرمائیے، ہم سب کے دلوں میں جو حاجات ہیں اے اللہ ان حاجات کو پوری فرمائیے، تمام مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس مدرسے فتح ترقیات سے نواز دیجیے، دارالعلوم دیوبند نہایت رشتے چل رہے مدارس ہیں اے اللہ سب کو ترقیات سے نواز دیجیے، ہمارے طلباء کو صالح بنائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا